الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم طريقة على كل مسلم ومسلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا أو سامعا ولم تكن الخامسة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ جانے کی فضا بنا رہے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں. جو ہمارے اصل مہمان ہیں، مہمان خصوصی مولانا شبلی صاحب، ماشاءاللہ اصل بیان تو انہیں کا ہوگا، لیکن مفتی صاحب کی کرم فرمائی کہ انہوں نے جو ہے ہم کو تھوڑا سا موقع دیا ہے 10 منٹ کا. اس کے اندر میں اپنے جو بھی تاثرات پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا. اصل بیان حضرت کا ہم سب کو سننا ہے انشاءاللہ، اس لیے کوئی بھی ساتھی جو ہے نہ جائے، ان کے بیان سے محروم نہ رہے. دیکھیے میرا محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی چیز میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کرنے والا انسان مل گیا، اس کے قدر دانی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے مکتب کا نظام چلایا. اس مکتب کے نظام کو اور تقویت پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہمارے جانب سے اس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، تو میرے بھائیو اس کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے اوپر پکڑ آ سکتی ہے اور اللہ رب العزت اس نعمت کو ہم سے چھین سکتا ہے. جس طرح نعمتوں کو دینا جانتا ہے اللہ رب العزت، اسی طرح جو ہے نعمتوں کو چھیننا بھی جانتا ہے. اس لیے ہم کو اس کے قدر دانی کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک بات، دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکتب فرض عین کا درجہ رکھتا ہے اور مدرسہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے. ابھی آپ کے پورے بیرچہ کے اندر اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ 2% بچے آپ کے مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہوں گے. باقی 98% طبقہ کہاں جا رہا ہے؟ نہ تو مکتب میں آ رہا ہے اور نہ ہی مدرسوں میں جا رہا ہے. کچھ % بچے ہمارے جو ہے مکتبوں کے اندر آ رہے ہیں. ہماری کوشش یہ رہنا چاہیے، ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ بستی کا، گاؤں کا، شہر کا کوئی بھی بچہ مکتب سے محروم نہ رہ سکے. قرآن کی تعلیم، دینی تعلیم نہایت ہی ضروری ہے. ہم لوگوں نے عصری تعلیم کو بڑھاوا دیا. عصری تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن پرائیویٹ جو اسکول ہوتے ہیں اس کے اندر کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور مہنگی سے مہنگی فیس ہم آسانی کے ساتھ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم وہاں پر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کی سالانہ فیس 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، 25,000 ہے. ہماری کوشش وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بہترین پڑھنے والا کیسے بن جائے، انگلش کے اندر بھی ماہر ہو اور حساب و کتاب کے اندر بھی ماہر ہو، ہندی لکھنے پڑھنے کے اندر بھی ماہر ہو. لیکن ہماری کوشش اس کی نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ قرآن و کریم کو اچھا پڑھنے والا بن جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے والا بن جائے، دینی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ اور مزین کرنے والا بن جائے. اس کی فکر میرے بھائیو ہم سب کو ہونا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. بس میں ایک حدیث کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، کن عالما او متعلما او محبا او سامعا. یا تو عالم بنو یعنی علم کو سکھانے والے بنو، او متعلما یہ علم کو حاصل کرنے والے بنو، او سامعا یہ علم والوں کو سننے والے بنو، او محبا یا ان سے محبت کرنے والے بنو. اور خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ جو لوگ علماء سے
اللہ والوں سے محبتیں رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گھرانوں کے اندر دینداری پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے گھروں کے اندر علماء اور دین کا ماحول پیدا کرتا ہے، حفاظ کرام پیدا کرتا ہے، عالم دین پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یا تو ان کو سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ وَلَمْ تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچویں مت بننا، کیا اَيْ مُبْغِضَةَ، یعنی ان سے بغض رکھنے والے، ان سے حسد رکھنے والے، ان سے کینہ رکھنے والے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مکتب کو اچھا چلتے ہوئے دیکھ کر ان کے پیٹوں میں دکھ رہا ہوگا، ان کو جلن ہو رہی ہوگی کہ اتنا بڑا نوجوان طبقہ مفتی صاحب کے ساتھ کیسے ہو گیا، اتنا اچھا مکتب کیسے چلنے لگ گیا۔ ہماری قوم کی عادت ہے، ہماری قوم کے اندر ایک کھیل مشہور ہے، ہم لوگ کھیل کے اندر مشغول ہو گئے، کھیل کے اندر صرف رہ گئے، کھیل ہی کو ہم نے سب کو سمجھ لیا۔ کبڈی ہمارے علاقے کے اندر مشہور ہے، کبڈی کے اندر دو پالے ہوتی ہے، ایک پالی ادھر ہوتی ہے، دوسری پالی سامنے ہوتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے کبڈی بولتا ہوا جاتا ہے اور جا کر سارے کے سارے 5-10 بنجے جو ہوتے ہیں اس کو وہیں پر پکڑ لیتے ہیں اور اس کو ہرا دیتے ہیں۔ گویا کہ وہاں پر پکڑ لیا، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں، ٹانگ کھینچتے ہیں، کوئی ٹانگ کھینچ پر وار کرتا ہے، کوئی کمر پر وار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہماری قوم کا یہی مسئلہ ہے کہ جو انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے ہم اس کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں، اس کے پیر کے نیچے ٹیکا نہیں لگاتے ہیں، بلکہ اوپر سے لات مارتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں، اچھے کام کو چلتے ہوئے کو روک دیتے ہیں، اس کے اندر لورے لٹکا دیتے ہیں اور اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے ایسے کام مت کرنا، ایسے کام مت کرنا۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس کے اندر تعاون کرنا، اگر تم سے ہو سکے تو ان کی مدد کرنا، ان مکاتب کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کرنا، لیکن ان کو ختم کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ہمارے محلے کے اندر بالغات کا بھی مکتب ہونا چاہیے، جس کے اندر ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بھی بتایا، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ نوجوان لڑکوں کا مکتب ہونا چاہیے، ہماری مسجد نبوی کے طرح سے ہمارے پاس ہونا چاہیے، صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہ نماز پڑھنا ہے 5 وقت کے، بلکہ 24 گھنٹے وہاں آباد رہنا چاہیے۔ نوجوانوں کی بھی کوئی شکل بننا چاہیے کہ جس سے وہ اپنی نمازوں کو درست کر سکیں، عقائد کو درست کر سکیں۔ معصوم بچیوں کا جس طرح مکتب چل رہا ہے، اس طرح بالغان کا بھی مکتب کا انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے مہمان خصوصی بچے ہوئے ہیں، اس لیے معذرت خواہ ہوں، زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔